سپر ہائی وے پر کراچی آنے والی 2 بسوں سمیت 3 گاڑیوں کا تصادم، ایک نوجوان جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ بحریہ ٹاؤن کے قریب تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ کراچی میں صبح سویرے موسم سرما کی پہلی بارش، شہر کے مختلف علاقوں میں رات گئے بادل برس پڑے، سردی کی شدت میں اضافہ، بلوچستان کے علاقے زیارت، لکپاس اور چلتن کے پہاڑوں پر برفباری سے سردی میں اضافہ، کوئٹہ اور قلات میں بھی ابر رحمت، مستونگ اور سبی میں بھی برسات کے بعد ٹھنڈ کی شدت بڑھ گئی۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدت کی دھند برقرار، موٹر ویز کے کئی سیکشن آج بھی ٹریفک کے لیے بند، موٹر وے پولیس کا عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز اور دوران ڈرائیونگ غیر معمولی احتیاط کا مشورہ۔ گرینڈ جرگے میں معاہدے کے تحت کرم کے راستے آج 87 روز بعد کھل جائیں گے۔ پہلے کانوائے کی روانگی کے انتظامات مکمل، 1 ماہ میں بنکرز کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اسلحہ جمع کرانے کا لاہ عمل 15 دن میں دینے کا منصوبہ، جس فریق نے بھی لشکر کشی کی اس کے خلاف کارروائی ہوگی، بیرسٹر سیف کا انتباہ۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو ختم کرنے کا وقت آ گیا، گھس بیٹھیے خیبر پختونخوا میں موجود وزیر اعظم نے پاکستان کے باہر ایجنٹوں اور دوست نما دشمنوں کی ملک مخالف مہم بہت بڑا خطرہ قرار دے دی، واضح کر دیا خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سازشیں کرنے والے ممالک کا بخوبی علم ہے۔ نیشنل ایکشن پلان عمل درآمد اجلاس میں ڈیجیٹل دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر زور، اسلام آباد پر یلغار کے وقت سوشل میڈیا پر جھوٹ کا طوفان بپا کرنے اور ڈیجیٹل محاذ پر زہر اگلنے کا بھی شکوہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قبائلیوں سے مل کر افغانستان سے بات چیت کا مشورہ، ثالثی کے کردار کی پیشکش کر دی۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس کے بعد گفتگو میں احتجاج میں گولی نہ چلنے کی بات نامناسب قرار، وزیر اعظم نے خود ہی بات چھیڑ دی، انہیں بتا دیا پی ٹی آئی کے کئی کارکن جاں بحق ہوئے، کئی اب بھی لاپتہ ہیں، وزیر اعظم کو ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے تھا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے ایپیکس کمیٹی اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی شرکت پر اعتراض اٹھا دیا۔ علی امین گنڈاپور پر دہشت گردی اور قتل سمیت کئی مقدمات درج ہیں، امن و امان قائم کرنے میں بھی ناکام ہو گئے۔ فیصل کریم کنڈی کے بعد ایپیکس کمیٹی میں اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخوا اسمبلی کو بھی شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ تحریک انصاف ایگزیکٹو آرڈر کے تحت کسی قیدی کی رہائی کی مثال لے کر آئے، نواز شریف کے خلاف مقدمات بھی 100 پیشیوں کے بعد ختم ہوئے، پی ٹی آئی والے بھی اسی پروسیس سے گزریں۔ حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان عرفان صدیقی کا اسیروں کی رہائی کے مطالبے پر جواب، واضح کر دیا حکومت یا کسی بھی حلقے نے بانی پی ٹی آئی کو جیل سے بنی گالہ منتقل کرنے کی آفر نہیں دی، پیشکش دینے والے کا نام بتائیں یا ثبوت سامنے لائیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا 26 نومبر سے پہلے بیک ڈور رابطوں میں پیش رفت کا دعویٰ، نیا مقدمہ بننے سے رابطے ختم ہو گئے۔ حالیہ دنوں میں بانی پی ٹی آئی کی جیل سے بنی گالہ منتقلی کی پیشکش نہ ملنے کا اعتراف، ڈان نیوز کے پروگرام دوسرا رخ میں گفتگو کرتے ہوئے واضح کر دیا، بانی تحریک انصاف کا آصف زرداری اور نواز شریف کے ساتھ بیٹھنے کا امکان نہیں، موجودہ مذاکراتی کمیٹیاں ہی مسائل کا حل ڈھونڈیں گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا معافی مانگ کر رہا ہونے والوں کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تقریب پر اعتراض، اس طرح معافیاں ملتی رہیں تو 9 مئی بھی ہوتے رہیں گے۔ عظمیٰ بخاری نے تحریک انصاف کو جھوٹوں کی جماعت قرار دے دیا، ایک بار پھر 9 مئی کی سازش کا الزام۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا ٹیلی فونک رابطہ، وزیر اعظم نے مدارس کی رجسٹریشن سے صوبوں میں متعلق قانون سازی کی حمایت کر دی، فضل الرحمان کا نواز شریف کو بھی ٹیلی فون، پوتے کی شادی پر مبارکباد۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے سربراہ جے یو آئی سے ملاقات کر کے پی ٹی آئی سے مذاکرات سمیت سیاسی امور سے آگاہ کیا۔ غزہ میں جنگ نہیں نسل کشی، پاکستان نے سلامتی کونسل میں نشست سنبھالنے کے پہلے ہی دن غزہ کی صورتحال پر فیصلہ کن اقدامات کا مطالبہ کر دیا، فلسطین کو عالمی ادارے کی مکمل رکنیت ضروری قرار۔ نیو یارک کے جج کا منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فراڈ کیس میں 10 جنوری کو سزا سنانے کا اعلان، کیس میں فرد جرم برقرار، سزا کے باوجود ٹرمپ کو جیل نہ ہونے کا امکان، 20 جنوری کو شیڈول کے مطابق حلف اٹھائیں گے۔ سی ٹی ڈی حیدرآباد کی جام شوروں میں کارروائی، قوم پرست کالعدم تنظیم کے 2 مبینہ دہشت گرد گرفتار، بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دستی بم برآمد۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں انٹر امتحانات کے نتائج پر ایم کیو ایم کا احتجاج، میٹرک میں A1 گریڈ لینے والوں کے 12ویں میں نمبر کم آئے، کراچی کے بچوں کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، اعجاز الحق کی تنقید، اسپیکر کی جانب سے بات کرنے کی اجازت نہ دینے پر شور شرابہ۔ انٹر امتحانات کے نتائج میں کراچی کے طلبہ سے ناانصافی کی گئی، کیا شہر کے معمار سمندر میں جا کر ڈوب جائیں؟ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا سوال، تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا رویہ سندھ حکومت کی بی ٹیم کے مترادف قرار دے دیا۔ کراچی میں چیئرمین انٹر بورڈ امیر قادری کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، میٹرک بورڈ کے چیئرمین کو اضافی عہدہ تفویض، امیر قادری سے بغیر اجازت بیرون ملک دورے پر جانے کی وضاحت طلب۔
کراچی میں سال کے پہلے 3 روز میں 2 افراد ڈکیتی مزاحمت پر قتل۔ تھانہ کورنگی کی حدود مدینہ کالونی میں ڈاکوؤں نے گھر کے دروازے پر ساحل مسیح کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ اسلامیہ کالج پشاور میں طالب علم کی خودکشی کے بعد طلبہ کی کاؤنسلنگ کا آغاز۔ ذمہ داری شعبہ نفسیات کے سپرد کر دی گئی۔ مذہبی اسکالر طلبہ کی روحانی رہنمائی بھی کریں گے۔ اسلام آباد کے تھانہ I-9 کے اطراف گزشتہ رات زوردار دھماکے کا معمہ حل۔ پولیس ساری رات سرچنگ کرتی رہی۔ صبح علاقہ مکینوں نے آ کر بتایا تھانے کے باہر راکٹ موجود ہے۔ پولیس نے راکٹ قبضے میں لے کر دوبارہ سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ پنجاب کے علاقے نارنگ منڈی میں باراسنگھا بینک کی عمارت میں داخل۔ اطلاع ملنے پر محکمہ وائلڈ لائف حکام بینک پہنچ گئے۔ باراسنگھا بھارت سے پاکستانی حدود میں داخل ہونے کا شبہ۔ چین میں کورونا سے مشابہ ایک اور وائرس پھیلنے کی اطلاعات۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں اسپتال مریضوں سے بھرے نظر آنے لگے۔ چینی حکومت نے وبا کو موسم سرما کے دوران پھیلنے والی عام بیماری قرار دے دیا۔ کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کے پہلے دن جنوبی افریقہ نے 4 وکٹوں پر 316 رنز بنا لیے۔ 73 رنز پر 3 کھلاڑی آؤٹ ہونے کے بعد ریان ریکلٹن اور ٹیمبا بووما کی 235 رنز کی شراکت۔ بووما 105 رنز بنا کر پویلین لوٹے۔ ریان ریکلٹن 176 رنز پر ناٹ آؤٹ۔ پاکستان ٹیم کو بڑا دھچکا۔ سائم ایوب ٹخنے میں انجری کے باعث جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ سے باہر ہو گئے۔ اور لاہور میں سال نو کی مناسبت سے کلچرل نائٹ کا اہتمام۔ عربی گیتوں اور سندھی گانوں پر روایتی رقص نے شرکاء کی توجہ سمیٹ لی۔